الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ جل جلالہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. پتہ نہیں ہمارے ملنے جلنے والوں میں، اعزاء میں، احباب میں، دوستوں میں کتنے ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شریک تھے، روزوں میں، تراویح میں، اور رمضان کی عبادتوں میں، لیکن آج وہ دنیا پار کر چکے ہیں اور رمضان کی جو برکات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، ان سے مستفید ہونے کا موقع اب نہیں رہا. کیونکہ یہ دنیا ہی دارالعمل ہے. جب تک آدمی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ اپنے اعمال میں اضافہ کر سکتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جب دنیا سے چلا گیا، آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب اعمال کا دروازہ بند ہے. اب تو اعمال کی جزا و سزا ہے. اعمال کے اندر کوئی اضافہ آدمی اپنے اختیار سے اس وقت نہیں کر سکتا. تو آدمی کو پھر حسرت ہوتی ہے مرنے کے بعد کہ میں نے اپنی زندگی، اتنی لمبی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرمائی تھی، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، اور اب اس اپنی طرف سے نیکیوں میں اضافے کا کوئی راستہ اپنے اختیار سے کوئی نہیں. کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو، اس کا ثواب تو انشاءاللہ اس کو ملتا رہے گا، لیکن عمل کا جہاں تک تعلق ہے، عمل کا دروازہ بند. اب جزا اور سزا کا وقت. تو مرنے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے اپنے اعمال میں اضافے کا. توبہ کا، استغفار کا باب بند. یہ دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کے سکرات طاری نہیں ہوتے، موت نزا کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. اس وقت تک کھلا ہے. اللہ میں نے کھول رکھا ہے، چوپٹ کھولا ہوا ہے توبہ کا دروازہ. لیکن جب موت کے فرشتے آ گئے، سکرات موت شروع ہو گئے، نزا کی کیفیت شروع ہو گئی، دروازہ بند. اب نہ توبہ کا دروازہ ہو سکتی ہے، نہ استغفار ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور اپنے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے بعد میں آدمی کو حسرت ہوتی ہے جب وہ منظر، آنکھیں بند ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھلتی ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو کس طرح گنوایا. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کے نے ایک نظم کہی ہے، مقبرے کی آواز، بڑی پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی ہے. اور وہ در حقیقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے کلام سے ماخوذ ہے وہ نظم. یعنی کوئی آدمی قبر کے پاس سے گزر رہا ہے تو قبر اس کو آواز دے کر بات کرتی ہے، مقبرے کی آواز.
تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ قبر زبان حال سے گویا کیا کہہ رہی ہے؟ مقبرے سے گزرنے والے سن، خیر ہم پر گزرنے والے سن، ہم بھی ایک دن زمین پہ چلتے تھے، باتوں باتوں میں ہم مچلتے تھے، لمبی اپنی داستان سنائیے کہ دنیا میں ہم کس طرح رہے تھے، لیکن اب یہ حال ہے کہ ہم یہاں بے کس پڑے ہوئے ہیں اور گزرنے والوں کے حسرت سے انہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے، اور کوئی راستہ ہم اپنے عمل سے اپنے نیکیوں میں اضافے کا نہیں اختیار کر سکتے۔ تو ہمارے کتنے دوست، احباب، عزیز، قریب، رشتہ دار وہ پچھلے سال ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن آج ان کے لیے براہ راست رمضان کی برکتوں اور رحمتوں اور اس کے اجر و ثواب سے استفادے کا کوئی راستہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرما دیا، یہ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری عمر اتنی کر دی کہ ہم رمضان پا سکیں، جس کے لیے ایک روایت میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگا کرتے تھے رجب کے مہینے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ روایت آئی ہے کتابوں میں، اگرچہ سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا عمل رہا ہے اس کے اوپر کہ یہ دعا مانگا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں، جن سے کسی گناہ غلطی کے صدور کا احتمال ہی نہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میری عمر اتنی ہو جائے کہ میں رمضان پالوں، رجب کے مہینے سے ہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے رمضان المبارک کہ پہلے سے اس کا اشتیاق، اس کا انتظار، اس کے لیے دعائیں کہ یا اللہ مجھے وہاں پہنچا دیجیے، یہ کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے پہلا کام جو ہے نا، آج پہلا روزہ ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو سب سے پہلے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یا اللہ، آپ کا ہم کیسے شکر ادا کریں؟ آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ ابھی کل جنازے پڑے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے رخصت ہو گئے۔ رمضان کی جو برکتیں، نعمتیں ہیں، ان سے محروم رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز دیں، دعا کرنی چاہیے، لیکن ظاہر اسباب میں رمضان کی نعمتیں حاصل نہ ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے یہ موقع عطا فرما دیا۔ سب سے پہلا کام آج کے دن پہلے روزے میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ مہینہ عطا فرما دیا۔ اے اللہ، آپ کا شکر ہے۔ شکر گزار بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی کی ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے۔ ہر وقت میں نعمتیں نازل کرتا رہتا ہوں، نعمتوں میں ان کو ڈبوتا رہتا ہوں۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ان سب سے سرفراز کر رکھا ہے میں نے ایک ایک بندے کو، مگر بندہ ہے کہ اس کے منہ پر شکر کے کلمے نہیں آتے۔ اگر ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے تو تکلیف کو لے بیٹھتا ہے، اس کو گاتا رہتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی، وہ تکلیف ہو گئی۔ جو ہزارہا نعمتیں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہیں، جن میں وہ شرابور ہے، ان نعمتوں کی طرف دھیان نہیں کرتا، شکر گزار نہیں بنتا۔
تو میرے بھائیوں، آج پہلا روزہ، رمضان کی پہلی تاریخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرما دی، ہم اس کے لائق نہیں تھے، رمضان عطا فرما، شکر کیا۔ اور پھر دعا کرو کہ یا اللہ، آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، تو جب آپ نے عطا فرمائی ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور چلا جائے اور ہماری زندگی میں، ہمارے نام اعمال میں، ہماری مستقبل میں کوئی کسی بہتری کا اضافہ نہ ہو، اعوذ باللہ، ایسا نہ ہو۔ رمضان جب آیا ہے تو اللہ اس رمضان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پہلے شکر اللہ کا کہ اس نے عطا کیا، اور دوسرے یہ دعا اس سے کہ یا اللہ اس رمضان کی صحیح، رمضان کی قدر پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان کے اندر یا اللہ جو آپ نے انوار و برکات رکھے ہیں اور اس رمضان کے جو فوائد رکھے ہیں، اے اللہ ہم اس کے اہل تو نہیں ہیں، اہلیت نہیں ہے، لیکن یا اللہ محتاج ہیں، محتاج ہیں۔ اس اہلیت کے باوجود، اہلیت نہ ہونے کے باوجود ہماری محتاجی پر نظر فرما کر اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، وہ نماز جس سے تم سوئے رہتے ہو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آخر شب میں تہجد کی نماز، آخر شب میں تہجد کی نماز، قیام اللیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ افضل ہے، یہ فرمایا ہے۔ تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ تراویح اور چیز ہے اور تہجد اور چیز، اور دونوں اپنی اپنی جگہ مطلوب ہیں۔ تراویح بھی مطلوب ہے اور تہجد بھی مطلوب ہے، لہذا 20 رکعتیں پڑھ لی تراویح کی، وہ اپنی جگہ، لیکن آخر شب میں سحری سے ذرا پہلے کچھ رکعتیں تہجد کی نیت سے، قیام اللیل کی نیت سے بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم نے وہاں متنبع کر دیا، یہ نہ سمجھنا بھائی تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ لی تو بس چھٹی ہو گئی، تہجد نہیں ہے آج، یہ قیام اللیل نہیں ہے، نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ارے اللہ میاں تو چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ مجھ سے جتنا قریب آ سکے آ جائے اس دنوں میں، تو 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی تو 8 رکعتیں تہجد کی بھی پڑھ لو، وہ تو سارے سال پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اور سارے سال نہیں پڑھ سکتے تو رمضان میں پڑھ لو۔ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہو کھانے پینے کے لیے، اس سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ اور پہلے اٹھ کے اس میں کچھ رکعتیں بنیتیں تہجد پڑھ لو، 4، 6، 8، 10، 12 جتنی توفیق ہو پڑھ لو۔ کیوں پڑھ لو؟ اس لیے کہ مقصد ہی لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس مہینے کا صرف یہ ایک سحری اور افطاری کا ایک تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت مقصود یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو تمہارے، اور تقوی پیدا ہونا قرب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب آ جاؤ، قریب آ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ تو اس لیے یہ تھوڑی سی اور عبادت میں اضافہ کر لو۔ جو عبادتیں نفل ہے، نفل ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی گناہ نہیں، نفل۔ لیکن نفل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہت قوی ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی
بالنوافل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. جتنا نفل زیادہ پڑے گا اتنا ہی میرا قرب حاصل ہوگا. میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. اتنا کرتا ہے بعض اوقات یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کیا مانا؟ کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اس کا تصور یہ محیط رہتا ہے. اور پھر جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے بس میرے رضا کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. آنکھ سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میری اس چیز کو دیکھنا ہے جس کے دیکھنے سے میں خوش ہوں. کان سے اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ باتیں سن رہا ہے جس سے میں خوش ہوں. زبان سے کوئی باتیں بول رہا ہے تو وہ باتیں بول رہا ہے کہ جس سے میں خوش ہوں. کہیں چل رہا ہے تو اس طرح چل رہا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ مانا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن گیا جس سے وہ دیکھتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کا کان بن گیا جس سے سنتا ہے. میں اس کی زبان بن گیا جس سے وہ بولتا ہے. میں اس کے ہاتھ پاؤں بن گیا جس سے وہ چلتا ہے. جو کام کر رہا ہے میری رضا کے لیے کر رہا ہے. میں اس سے خوش ہو رہا ہوں، میں اس سے راضی ہو رہا ہوں. یہ ہے فائدہ نفل کا. نفل کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب میں اضافہ. یہ ہے نفل کا مقصود. تو رمضان میں نوافل کی کثرت، یعنی نفلی عبادتوں کی کثرت، یہ اس لیے تاکہ رمضان کا جو اصل مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، وہ مقصود ضائع نہ ہو، مقصود اس کے اندر ترقی ہو. لہذا اس میں مثلا عام دنوں میں اگر فرض کرو تب اوابین جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں نہیں پڑھنے کا معمول نہیں ہے، لیکن رمضان میں بنا لیں معمول. اشراق پڑھنے کا عام دنوں میں معمول نہیں ہے، رمضان میں بنا لے. چاش پڑھنے کا معمول نہیں ہے، رمضان میں بنا لے. صلاۃ التسبیح سارے سال نہیں پڑھی جاتی، اس میں پڑھ لے رمضان میں. اور جو اذکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تسبیحات، ان تسبیحات وہ عام دنوں میں اتنی اہتمام سے نہیں پڑھی جاتی. ان دنوں میں رمضان کے دنوں میں خصوصیت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور استغفار، درود شریف، اور چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. یہ اذکار زبان پر ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھتے ہیں، اور کسی وقت بیٹھ کے آرام سے وقت نکال کے بھی پڑھتے. ارے بھائی یہ دنیا کے دھندے تو چلتے ہی رہیں گے ساری زندگی، یہ کبھی نمٹنے والے نہیں ہیں. اس رمضان میں کچھ وقت خاص کر کے نکال لو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، ہر حاجت مانگو. ذکر کرنے کے بعد خوب مانگو اللہ سے. جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگے. یہ کریم کی بارگاہ ہے، یہ میری تیری دکان نہیں ہے کہ اگر ایک آ گیا، ایک فقیر آ گیا 2 مرتبہ آ گیا تو دوسری مرتبہ جھڑک کے اس کو بگا لے گئے. تو ہر روز مجھ سے مانگتا ہی رہتا ہے. وہ کہتا ہے جتنا تم مجھ سے مانگو گے اتنا ہی میں تم سے محبت کروں. اور من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس پہ ناراض ہوتا. لہذا خوب مانگو. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور کچھ اپنے اذکار تسبیحات کی. اس کے بعد سارا وقت بس دعائیں مانگنے میں گزارتے، افطار تک دعائیں مانگنے میں گزارتے. اپنے لیے دعا، اپنے عزیز اقارب کے لیے دعا، اپنے رشتے داروں کے لیے دعا، اپنے متعلقین کے لیے دعا، اپنے احباب کے لیے دعا. اس میں سارا وقت گزارتے. ایسے دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب پیدا کرنے کا اور بڑا قوی ذریعہ ہے. تو بھائی خلاصہ یہ نکلا
آج کی گفتگو کا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے شروع ہی میں آج سب سے پہلے تو 2 رکعتیں پڑھ لو شکر کی. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے رمضان عطا فرمایا, ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر کی تو پھر اسی میں دعا بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ نعمت آپ نے عطا تو فرمائی ہے رمضان کی نعمت, لیکن ہم ناکارہ ہیں, خود سے اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے, تو آپ اپنے فضل و کرم سے اس استفادے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. یہ دعا بھی کرنا ہے. اور پھر بھائی روزہ تو انشاءاللہ رکھنا ہی ہے, تراویح انشاءاللہ پڑھنی ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل میں اضافہ جو عام دنوں میں نہیں ہوتے, تہجد میں, اشراق میں, توابین میں, چاش میں کچھ اضافہ کرنا, اور کوئی وقت مقرر کر کے تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کچھ ذکر, تسبیح اور دعا. اس کو کہتے ہیں خلوت مع اللہ, اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر. یہ جماعت میں ہم نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں پڑھتے ہیں نا, تو یہ جو ہے یہ جلوت ہے, یہ عام لوگوں کے ساتھ مل کے, مسلمانوں کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز ہو یا تراویح ہو یا جو بھی ہو, اس کا الگ کیف ہے, اس کے الگ فوائد ہیں. اس میں جب اتنے سارے آدمی اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی برکات کا انعکاس ہوتا ہے, اس کا الگ فائدہ ہے. لیکن ایک فائدہ ہے خلوت مع اللہ کا, تنہائی میں آدمی بیٹھا ہے, بس وہ ہے اور اس کا اللہ ہے, تیسرا کوئی نہیں. اس کے اور مزے ہیں, اس کا اور لطف ہے, اس کے اور فوائد ہیں. خلوت مع اللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت. تو تھوڑا سا وقت کہیں یہ خلوت کا نکال کے, جس میں کوئی تمہارے کام میں رکاوٹ ڈالنے والا نہ ہو, وہاں پہ تھوڑا سا بیٹھ کر اس میں تھوڑی ذکر تسبیح دعا کر لو, 5 منٹ 10 منٹ نکال لو, وہ بھی انشاءاللہ شروع میں اتنا بھی کافی ہو جائے. اس طرح رمضان گزارنے کی کوشش کریں, اور مصروفیات کو کچھ کم کریں. جس کو جتنی مصروفیات کم کی جا سکتی ہوں وہ کم کی جائیں, اور ان مصروفیات کی طرف متوجہ ہو کر اس کے لیے وقت نکالا جائے, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ رمضان کی برکات حاصل ہوگی. اور یہ خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رکھی ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ, جس کا سلامتی کے ساتھ رمضان سلامتی سے گزر گیا, اس کا پورا سال انشاءاللہ سلامتی سے گزرے گا. تو آج پہلا دن ہے سلامتی سے گزارنے کا, رمضان کو سلامتی سے گزارنے کا ارادہ کر لے اور پکا عزم کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ رمضان بھی سلامتی سے گزرے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے مطابق انشاءاللہ پر سال بھی سلامتی سے گزرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.